السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کل جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ کیا کسی کا کسی مسئلے سے جاہل رہنا یہ عذر ہے یا اس کو عذر نہیں کہیں گے ہم؟ اور اس بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی وہ عبارت میں نے آپ کے سامنے نقل کی تھی کہ لوگوں کی ہماری جو ہے وہ کیا ہے، وہ 4 قسمیں ہیں، یعنی 4 قسم کے لوگوں سے ہم کو پالا پڑتا ہے۔ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن سے ہمیں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ان اقسام کے بیان نے ہمیں ایک فائدہ دیا کہ ہم کیا حکم لگائیں اور کیسے حکم لگائیں۔ ہم نے کہا تھا کہ پہلی جو قسم ہے لوگوں کی کہ وہ توحید کو پہچانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ توحید جو ہے یہ کیا ہے، توحید اللہ کا دین ہے، توحید اللہ کے رسول کا وہ دین ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ظاہر کیا اور اس کا اقرار بھی کیا اس نے کہ یہ جو باطل اعتقادات ہیں، چاہے وہ پتھر کے بارے میں ہو، چاہے درخت کے بارے میں ہو، چاہے بشر کے بارے میں ہو، چاہے کسی اور چیز کے بارے میں کوئی غلط اعتقاد ہے، یہ کیا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یعنی وہ ایک طرف سے توحید بھی جانتا ہے اور اس کو شریک کا بھی پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ توحید نہیں سیکھتا، اس کے باوجود وہ توحید کی طرف جو ہے متوجہ نہیں ہوتا، نہ توحید کے اندر داخل ہوتا ہے اور نہ ہی شرک چھوڑتا ہے۔ یعنی وہ جانتا ہے، اس کو علم پورا ہے توحید کیا ہے، اس کو پتہ ہے شرک کیا ہے، لیکن وہ توحید کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، توحید پہ توجہ ہی نہیں دیتا، نہ توحید کو سیکھتا ہے اور نہ توحید میں داخل ہوتا ہے اور نہ شرک چھوڑتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ دوسری قسم لوگوں کی وہ تھی جن کو دین کا پتہ ہے، توحید کا بھی پتہ ہے، شرک کا بھی پتہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، وہ ان لوگوں کو گالی دیتا ہے جو اللہ کے دین میں داخل ہیں، پتہ ہے اس کو، لیکن وہ دین داروں کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ دین کے عامل، ان کو دعویٰ ہے ان کا کہ وہ کیا ہے، دین کے عامل ہیں۔ اور جو ہے پھر جہاں دیکھو ان کو کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ غیر مسلموں کو، وہ ان معبودان باطلہ کو جو ہے وہ کیا ہے، معبودان باطلہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو جو موحد ہیں، موحدین پہ ان مشرکین کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پہلے والے سے زیادہ بڑھ کر ہے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کل، اور اس کے بارے میں وہ آیات بھی جو ہے ذکر کی تھی ہم نے۔ تیسری قسم وہ ہے جو توحید تو پہچانتے ہیں اور توحید سے محبت بھی کرتے ہیں، توحید کی پیروی بھی کرتے ہیں، شرک بھی جانتے ہیں، شرک کو چھوڑتے بھی ہیں، لیکن وہ کسی کا توحید کے اندر داخل ہونا پسند نہیں کرتے۔ توحید والے ہیں، توحید سے محبت بھی ہے، توحید کے پیروکار بھی ہیں، شرک کو بھی جانتے ہیں، شرک چھوڑتے ہیں، شرک نہیں کرتے۔ البتہ اگر کوئی اور شخص توحید میں داخل ہو جائے تو اس توحید میں داخل ہونے والے شخص کے ساتھ ان کو بغض ہے۔
وہ محبت کرتے ہیں اس شخص سے جو شرک میں باقی ہے، تو ایسا شخص بھی کیا ہے؟ ایسا شخص بھی کافر ہے۔ اور اس بارے میں سورۃ محمد کی آیت نمبر 9 بھی ہم نے پڑھی تھی آپ کے سامنے۔ اسی طرح سے چوتھی جو قسم ہے وہ ہے کہ جو اس سب سے تو محفوظ ہے، یہ جو ذکر ہوئے وہ سب سے محفوظ ہے، البتہ اس کے شہر والے لوگ جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ توحید والوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، وہ شرک والوں کی پیروی کرتے ہیں، شرک کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ دوستی رکھتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ اپنے وطن کو چھوڑے۔ وہ اہل توحید کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اپنے شہر والوں کے ساتھ مل کر، اپنی بستی کے ساتھ مل کر وہ توحید والوں سے جنگ کرتے ہیں، وہ اپنے مال کو جو ہے خرچ کرتے ہیں، اپنی جان کو خرچ کرتے ہیں، تو ایسا شخص بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور پھر ہم نے آخر پہ کہا تھا کہ جو یہ کہے کہ اگر کوئی شخص ہجرت نہیں کرتا تو وہ کافر ہے، اس کا کیا حکم ہے اس جملے کا کہ اگر کوئی شخص ہجرت نہیں کرتا تو وہ کافر ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ بات منسوب کرنا مسلمانوں کی طرف کہ جو شخص ہماری طرف ہجرت نہیں کرے گا، ہماری مسلمان بستی میں نہیں آئے گا، وہ کافر ہے، تو ایسا جو ہے یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم تو عبد القادر جیلانی کی قبر پہ بنے بت کی پوجا کرنے والوں کو کافر نہیں کہتے، ہم تو احمد بدوی کی قبر پہ بنے بت کی پجاریوں کو جو ہے کیا ہے وہ کافر نہیں کہتے، ہم تو غوث الاعظم کی درگاہ پر بنے ہوئے بت کی پوجا کرنے والوں کی ہم جو ہے کہ ان کو ہم کافر نہیں کہتے۔ اسی تو اس شخص کو ہم کیسے کافر کہیں گے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اور پھر ہماری طرف ہجرت نہیں کرتا؟ تو یہ جو ہے کیا ہے؟ بہت بڑا بہتان ہے، یہ ہم نے کہا تھا۔ یہاں ایک تتمہ ہے اس کے ساتھ ہی، یعنی ایک اور مزید توضیح ہے اسی مسئلے کی، کہ اگر کوئی شخص جاہل ہے تو کیا جاہل ہونا عذر ہے؟ تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، فقہی اختلافی مسئلہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہے لفظی اختلاف ہو، جو ہے یہ کوئی مستقل اختلاف نہ ہو۔ بات یوں ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ متفق ہوں اس بات پر کہ فلاں بات کفر ہے، فلاں بات جو ہے وہ کفر ہے، یا فلاں کام کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے، یا فلاں چیز کو چھوڑنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے، اس پر اگر سارے کے سارے متفق ہوں تو کیا یہ معین شخص پر یہ اطلاق ہوگا؟ کوئی معین شخص ایسا کام کرتا ہے، مثلا نماز چھوڑتا ہے، یا وہ جو ہے قبر کی پوجا کرتا ہے، یا وہ شخص جو ہے وہ کیا ہے وہ کسی درگاہ کا طواف کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکم جو ہے اس پہ لگے گا کہ وہ کافر ہے؟ تو تمام علماء متفق ہیں اس بات پر کہ یعنی تمام علماء متفق ہوں اس بات پر کہ یہ فعل جو ہے وہ کفر ہے، یا یہ قول جو ہے وہ کفر ہے، یا یہ فلاں چیز چھوڑنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس کے بعد کسی شخص کو انہوں نے دیکھا کرتے ہوئے، تو کیا اس متعین اس شخص پر معین شخص پر یہ اطلاق کہا جا سکتا ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کافر ہے؟ تو یہاں پر اس بات کی توضیح ضروری ہے
کہ مکفر سے لا علم ہونا، مکفر کہتے ہیں اس کام کو جس کو آدمی کرتا ہے اور اس کام کے کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. مکفر اس چیز کو کہیں گے جو کام یا قول یا فعل آدمی کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اب ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مکفر ہے یعنی کافر بنا دینے والا عمل یا کافر بنا دینے والا قول، اس کافر بنا دینے والے قول، اس کافر بنا دینے والے عمل سے کوئی شخص لا علم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس سے جو ہے کیا ہے میں کافر ہو جاتا ہوں. تو سوال ہے کہ اس کا کیا حکم ہے. تو یہاں پر یہ گزارش ضروری کرتے ہیں شیخ الاسلام محمد صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ جہل بالمکفر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. جہل بالمکفر یعنی کافر بنا دینے والے عمل یا کافر بنا دینے والے قول سے لا علمی کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم اس شخص کی ہے جو اسلام کو اپناتا ہی نہیں، یا اس کا کوئی دین ہے ہی نہیں، اس کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی ہی نہیں کہ کوئی دین اس بات کے خلاف ہوگا جس پر میں ہوں. یعنی ایک شخص جو ہے وہ اسلام کو اپناتا ہی نہیں، کوئی اور جو ہے دین اپناتا ہے، یا وہ دین اپناتا ہی نہیں، یا اس کے خیال میں کبھی یہ بات آئی ہی نہیں کہ کوئی دین ایسا بھی ہوگا جو میرے اعتقاد کے خلاف ہوگا. یعنی شخص ہے، وہ شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپناتا ہے. یہ پہلا نقطہ ہے. دوسرا ہے کہ وہ کوئی دین اپناتا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں میرا کوئی دین ہے، وہ اپناتا ہی نہیں دین. تیسری حیثیت ہے کہ اس کے ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں کہ کوئی دین ایسا بھی ہوگا جو میرے معتقدات کے خلاف ہے، جو میری جو ہے اعتقادات کے خلاف ہے. تو شیخ جو ہے صالح العثیمین کہتے ہیں فَهَذَا تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الظَّاهِرِ فِي الدُّنْيَا، کہ دنیا میں اس شخص پر ظاہری احکام چلیں گے، یعنی الفتویٰ بالظاہر. رہی آخرت کی بات تو اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے. اور راجح بات اس میں یہ ہے کہ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین جیسے چاہیں گے، واللہ عالم، اللہ رب العالمین جیسے چاہیں گے ویسے ان کا امتحان لیں گے، اور اللہ رب العالمین ان کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیں گے. البتہ یہ بات حتمی ہے کہ جہنم میں داخل ہرگز نہیں ہوگا کوئی شخص گناہ کے بغیر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، سورہ کہف آیت نمبر 49. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ دنیا میں اس پر ظاہری احکام چلیں گے، یعنی کفر کے احکام، کیونکہ وہ دین اسلام کو نہیں اپناتا، تو اس لیے اس کو مسلمانوں کا حکم دینا جائز نہیں ہے. اور امتحان آخرت میں جو ہوگا وہ اس لیے کہ یہ بہت سی احادیث میں اس کا ذکر ہوا ہے. اور اگر اس مسئلے کی تفصیل آپ جاننا چاہیں تو آپ دیکھیے طریق الہجرتین، علامہ ابن قیم کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہاں پر ان مذاہب کا ذکر کیا ہے جو مشرکین کے بچوں کے بارے میں ہے. تو یہ پہلی قسم ہے لوگوں کی کہ جو کسی ایسے کام یا کسی ایسے فعل
سے جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو کیا ہے، جو کافر بنا دیتی ہیں۔ دوسری قسم جو ہے کہ ایسا شخص ہو جو اسلام کو اپناتا ہے، البتہ وہ اسلام کو اپنانے کے باوجود اس کفر بنا دینے والی چیز پر، چاہے قول ہو یا فعل ہو، اس پر ڈٹا ہوا ہے، اسی میں زندگی جو ہے گزار رہا ہے وہ، اور اس کو کبھی ذہن میں آیا ہی نہیں کہ اس کا یہ حرکت جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ اسلام کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر شیئن للہ، ختم شیئن للہ پڑھتے ہیں بہت سے لوگ، ختم شیئن للہ محض کفر ہے، ختم شیئن اللہ محض کفر ہے، لیکن بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کفر ہے، وہ اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، اور کسی نے اس کو بتایا بھی نہیں ہے یہ، تو کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس پر اسلام کے احکام جاری ہوں گے ظاہری طور، یعنی اس کو مسلمان کہیں گے ہم، رہا آخرت میں تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور اس بات کی دلیل قرآن ہے، سنت ہے، اور اہل علم کے اقوال ہیں۔ گویا کہ دوسری قسم یہ ہوئی کہ شخص جو ہے وہ ہے تو مسلمان، وہ اسلام کو اپنا رہا ہے نام کے طور پر، البتہ وہ اس کفریہ فعل پر یا اس کفریہ طریقے پر جی رہا ہے، اور اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا ہی نہیں کہ جو کر رہا ہے یہ کیا ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، اور نہ اس کو کسی نے یہ بتایا، تو بظاہر ہم کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ رہی آخرت کی بات، تو آخرت کی بات یہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہے، اللہ رب العالمین جو چاہیں گے اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اس کی دلیل قرآن ہے، اس کی دلیل سنت ہے، اور اس کی دلیل اہل علم کے اقوال ہیں۔ قرآن کریم کی دلائل میں سے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، سورۃ اسراء آیت نمبر 15۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں، حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہاں تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں، یعنی رسول کو جب تک ہم نہ بھیجیں تب تک ہم عذاب نہیں کریں گے۔ رسول کو بھیجیں گے، جب پھر رسول کی تکذیب ہوگی، رسول کا انکار کرے گا کوئی، تو رسول کا انکار کرنے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، رسول کا انکار کرنے کی وجہ سے ہم اس شخص کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ عذاب کا مستحق ہے، ورنہ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، کہ ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں، حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہاں تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیجیں۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، سورۃ قصص آیت نمبر 59۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ اس بستی میں کسی رسول کو نہ بھیجے، یتلو علیہم آیاتنا، جو رسول ہماری آیات ان پہ تلاوت کرے، وما کننا مہلک القریٰ، اور ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، الا واہلها ظالمون، مگر تب ہم ہلاک کریں گے جب اس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ تو اس میں بھی دلیل ہے اس بات کی کہ جو ہے عذاب جو ہوگا وہ رسولوں کے آنے کے بعد ہوگا۔ دنیا کی بات جہاں تک ہے تو اس کو ہم ظاہر کہیں گے اور مسلمان کہیں گے، آخرت کی بات اللہ کے حوالے۔ ایک اور آیت ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 165، اللہ فرماتے ہیں رسلا مبشرین و منذرین، رسلا اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا، مبشرین بشارت دینے والے بنا کر، و منذرین اور ڈرانے والا بنا کر، لئلا یکون للناس، تاکہ لوگوں پر نہ باقی رہے، علی اللہ حجہ، اللہ کے خلاف کوئی حجت، بعد الرسل، رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔ جب اللہ رب العالمین رسولوں کو بھیج دے تو اللہ رب العالمین کے رسولوں کے بعد بھیجنے کے بعد جو رسولوں کا انکار کرتا ہے اس پر حجت پوری ہو گئی،
رسولوں کے آنے کے بعد اگر کوئی رسولوں کی دعوت پر کان نہیں دھرتا، رسولوں کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص رسولوں کی تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دیتا، رسولوں کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے، کوئی شخص رسولوں سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے، تو اس شخص پہ حجت پوری ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو گو کہ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رسولوں کے آنے کے بعد ہی کیا ہوگا، عذاب ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، مگر ان کی قوم کی زبان میں، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے لیے واضح کرے اللہ کا پیغام۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں اس کو گمراہ کرتے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں اس کو رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی رسولوں کے بھیجنے کے بعد بھی جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالی رسولوں کے بھیجنے کے بعد بھی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رسول بھیجا اب ہدایت ہو جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ رسول بھیجا اب جو ہے کیا ہے گمراہ ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پیغمبروں کو جو بھیجتا ہے وہ پیغمبروں کو حجت پوری کرنے کے لیے بھیجتا ہے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، الہی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور ہمارے پاس کوئی جو ہے بشارت دینے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے جو میں نے پڑھی، اور ایک اور آیت ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 115، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتے بعد اذ ہداہم، ہدایت دینے کے بعد، حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح نہ کریں وہ چیز جس سے وہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ، وَهَذَا كِتَابٌ، یہ کتاب ہے یعنی قرآن ہے، أَنزَلْنَاهُ مبارک، ہم نے اس کو مبارک بنا کر، بابرکت بنا کر جو ہے کیا ہے نازل کیا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کتاب کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، ان تقولوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ارے کتاب تو جو نازل کی گئی تھی ہم سے پہلے والی دو جماعتوں پر، وَإِن كُنَّ عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم ان کے جو ہے ان کے دراست سے، ان کے پڑھنے سے غافل تھے، او تقولوا، یا تم یہ نہ کہو کہ لو ان انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی، لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، پس بے شک کہ تمہارے پاس جو ہے وہ کیا ہے، تمہارے پاس آ گئی ہے حجت تمہارے رب کی طرف سے، وَهُدَى، اور ہدایت آ گئی ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت آ گئی ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 155 سے 157، سورۃ انعام کی یہ جو آیت ہے 155 سے 157 دو آیتیں، اس میں بھی اسی بات کا بیان ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ حجت قائم تب ہوتی ہے جب علم اور بیان ہو، علم اور بیان کے بعد حجت قائم ہوتی ہے، یعنی علم اور بیان کے بعد جو ہے حجت قائم ہوتی ہے، تب تک نہیں، یعنی پہلے ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے، پہلے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے، پھر حجت جو ہے قائم ہوتی ہے، پہلے ہم کو بتانا پڑے گا پھر حجت قائم ہوگی۔ اسی طرح سے سنت مبارکہ میں بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد، نہیں سنے گا میرے بارے میں سے کوئی ایک، من هذه الامہ، اس امت میں سے، یعنی امت دعویٰ میں سے، ہم جو ہے ہم امت دعویٰ ہیں،
چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہوں، ہم سارے کے سارے امت دعویٰ ہیں۔ یہ حدیث میں جو فرمان نبی علیہ السلام نے من حاضر الامہ، اس میں کافر بھی شامل ہے، اس میں سارے کے سارے لوگ شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں سنے گا میرے بارے میں کوئی ایک اس امت میں سے، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، ثم یموت، اور پھر وہ مر گیا، ولم یؤمن، اور اس نے ایمان نہیں لایا، بالذی ارسلت بہ، اس چیز پر جس چیز کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح سے اہل علم کا جو کلام بھی وہ دلیل ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ مغنی میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 131، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو وجوب کو نہیں پہچانتا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھ پہ کیا واجب ہے، مجھ پہ کیا فرض ہے، مجھ پہ کیا حرام ہے، وہ جانتا ہی نہیں۔ مثلا کوئی شخص نیا نیا مسلمان ہوا ہے، یا کوئی جو شخص ایسا ہے جو دارالکفر میں پیدا ہوا، یا کسی ایسی دیہات میں جو شہر اہل علم اور شہروں سے دور ہے، تو کہتے ہیں لم یحکم بکفرہ، اس کے کفر کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتاوی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 229، فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ، میں بھی اور جو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ابن تیمیہ فرما رہے ہیں رحم اللہ، میں بھی اور وہ بھی جو مجھ سے اٹھتا بیٹھتا ہے، ان سب کو پتہ ہے میرے طرف سے، میرے بارے میں، کہ میں سب سے زیادہ، میں لوگوں میں سب سے زیادہ منع کرنے والا ہوں اس بات سے کہ کسی معین شخص کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے۔ سب سے زیادہ لوگوں میں منع کرنے والا ہوں، روکنے والا ہوں اس بات سے کہ کسی معین شخص کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے، یا کسی معین شخص کو فسق کی طرف منسوب کیا جائے۔ مثلا یہ کہا جائے یہ کافر ہے، مثلا یہ کہا جائے یہ فاسق ہے، یا کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ یہ کیا ہے، یہ شخص نافرمان ہے۔ البتہ جب یہ علم پورا ہو جائے کہ فلاں شخص جو ہے اس پر حجت، رسالت کی حجت پوری ہو گئی کہ جو اس کے خلاف کرے گا وہ کافر ہوگا، اور وہ فاسق ہوگا، اور وہ عاصی ہوگا، یعنی جس شخص کے بارے میں یہ ہمیں علم ہو گیا کہ اس کا انتقال اسی پہ ہوا، کفر پہ ہوا، اس کا انتقال فسق پہ ہوا، اس کا انتقال معصیت پہ ہوا، کہتے ہیں تب ہم یہ اس کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کہ اس پر کیا ہے، اس پر یہ جو ہے رسالت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام پوری ہو گئی۔ ورنہ میں کسی شخص کو، معین شخص کو کفر کی طرف یا فسق کی طرف یا نافرمانی کی طرف منسوب نہیں کرتا۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں شخص کیا ہے، کافر ہے، فلاں شخص جو ہے وہ کیا ہے، فلاں شخص فاسق ہے، فلاں شخص کیا ہے، فلاں شخص نافرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو ثابت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، اور یہ عام ہے مسائل خبریہ قولیہ میں اور مسائل علمیہ میں۔ اور علماء کا اس میں اختلاف رہا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، کہ علماء کا اس بارے میں اختلاف رہا ہے، سلف کا اس میں اختلاف رہا ہے۔ ولم يشهد احد منهم على احد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصیہ، لیکن کسی نے کسی کو کافر نہیں کہا، کسی نے کسی کو فاسق نہیں کہا، کسی نے کسی کو
آسی نہیں کہا، نافرمان نہیں کہا۔ آگے وہ فرماتے ہیں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے بیان کیا تھا، میں نے واضح کیا تھا کہ سلف ائمہ سے جو منقول ہے کہ فلاں بات اگر کوئی کہتا ہے یا فلاں شخص اگر کوئی بات کہتا ہے کفریہ بات، تو اس پر جو ہے کیا ہے کلمہ کفر کا اطلاق کرنا یہ حق ہے، لیکن اطلاق کرنے میں اور تعیین کرنے میں فرق کرنا واجب ہے۔ یعنی کسی شخص کو یہ کہنا کہ یہ شخص کیا ہے، یہ کفریہ کام کرتا ہے، یہ الگ چیز ہے، اور کسی شخص کو یہ کہنا کہ یہ کافر ہے، یہ الگ چیز ہے۔ کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کفریہ باتیں کرتا ہے، یہ الگ ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ کافر ہے، یہ الگ ہے۔ فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ تکفیر جو ہے یہ وعید ہے، کیونکہ یہ قول اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، لیکن آدمی جو ہے وہ ممکن ہے نیا مسلمان ہو، ممکن ہے وہ کسی ایسی بستی میں پلا ہو جہاں اسلام کا کوئی جو ہے زیادہ دعوت نہیں ہے، تو اس شخص کو جو ہے کافر نہیں کہیں گے ہم اس چیز کے انکار کرنے کی وجہ سے جس کا وہ انکار کرتا ہے، یہاں تک کہ اس میں حجت قائم نہ ہو۔ ممکن ہے یہ بھی کہ کسی شخص نے ان نصوص کو سنا ہی نہیں، ان آیات کو سنا ہی نہیں، ان احادیث کو سنا ہی نہیں جس میں ان کے کفر کا اطلاق ہوتا تھا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے سنا تو ہے لیکن وہ ثابت نہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ممکن ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو ایسا کرنے کی، بھلے وہ اپنی دلیل کی تعویل میں تفسیر میں خطا کار ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رہا تکفیر کا مسئلہ، تو میں کافر کہتا ہوں اس شخص کو جو رسول کا دین پہچانتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے تشریف لائے، اس دین کو پہچاننے کے بعد بھی وہ کیا کرتا ہے، وہ اس دین کو گالی دیتا ہے، وہ لوگوں کو اس دین سے روکتا ہے، وہ اس دین کی دعوت دینے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اس کو میں کافر کہتا ہوں۔ یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں درر السنیہ میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں کافر اس شخص کو کہتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہچانتا ہے، اس کو دین کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ توحید کیا ہے، وہ جانتا ہے رسالت کیا ہے، وہ جانتا ہے قرآن کیا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ دین کو گالی دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، دین کو پہچاننے کے بعد وہ لوگوں کو دین سے روکتا ہے، اس کے بعد بھی وہ کیا ہے، وہ دین کی صحیح دعوت دینے والوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں کافر کہتا ہوں۔ ایک اور مقام پہ وہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، کہ ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے جو ہماری طرف ہجرت نہیں کرے گا، کہ اگر کسی شخص کو اپنی جگہ پر دین کے ظاہر کرنے کی طاقت نہ ہو پھر وہ ہماری طرف ہجرت کرے، تو فرماتے ہیں ہم اس بات کو رد کرتے ہیں، اور اگر وہ ہماری طرف ہجرت نہیں کرتا تو وہ کیا ہے، وہ کافر ہے۔ کہتے ہیں یہ بات ہم نے نہیں کہی، اور یہ ایسا کہنا جائز نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ لوگ ہماری دعوت سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہی بات فرمائی جو اس سے پہلے میں نے ذکر کی کہ ہم تو عبد القادر جیلانی کی قبر پر بنے ہوئے اس بت کی
پوجا کرنے والے کو بھی کافر نہیں کہتے. ہم تو احمد بدوی جو مصر کا تھا رہنے والا، ایک جو ہے ولی اللہ کے نام سے کہتے ہیں اس کو، تو کہتے ہیں اس کی قبر پہ بنا ہوا بت یا ان دونوں کی دیگر مشابہ قبروں پر بنے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بھی کافر نہیں کہیں گے. اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو کوئی شخص جو ہے وہ کیا ہے، وہ معین الدین چشتی کی قبر پہ بنے بت کی پوجا کرنے والا ہو، ہم اس کو بھی کافر نہیں کہیں گے. یا اسی طرح سے ہم، عجیب حال ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص 2 بار جو ہے زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے معین الدین چشتی کے دربار پہ، اس کو حج کا ثواب مل گیا. تو اس سب کے باوجود، ان جو ہے کفریہ کلاموں کے باوجود بھی ہم ان لوگوں کو کافر نہیں کہتے. تو ہجرت کا مسئلہ ہی نہیں ہمارے پاس کہ جو ہماری طرف ہجرت نہیں کرے گا وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ کافر ہو جائے گا، ایسا نہیں. تو قرآن، سنت اور اسی طرح سے علماء کے کلام کا جو تقاضا ہے یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو ہے حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی کرم کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین تب تک کسی کو عذاب نہیں دے گا یہاں تک کہ اس کی حجت پوری نہ ہو. البتہ لوگوں کی عقل کا جہاں تک تعلق ہے تو عقل جو ہے وہ اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتی، کسی کی بھی عقل اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتی کہ وہ اس بات کو پہچانے کہ اللہ نے کیا واجب کیا ہے، اللہ نے کون سے حقوق واجب کیے ہیں. یہ عقل کا ادراک نہیں ہو سکتا. کوئی بھی عقل، انسانی عقل اس بات کا ادراک نہیں کر سکتی. اگر ایسا ہوتا کہ عقل ادراک کرتی اللہ کے حقوق کا، عقل ادراک کرتی انسانوں کے حقوق کا، عقل ادراک کر سکتی دیگر حقوق کا، تو پھر رسولوں کو بھیجنے کا مقصد جو ہے کچھ نہیں تھا. پھر رسول بھیجنا جو ہے وہ بیکار تھا. پھر کتابیں نازل کرنا آسمان سے یہ بیکار تھا. گویا کہ عقل کا اعتبار ہے، لیکن اپنے حدود میں رہ کر. کوئی یہ کہے کہ میں عقل سے جانوں گا کہ توحید کیا ہے، میں عقل سے جانوں گا کہ دین کیا ہے، میں عقل سے معلوم کروں گا کہ میرے حقوق کیا ہیں، کس کے کیا حقوق ہیں، تو یہ عبث کی، جس کو آپ کہیں گے پینگ ہے، یہ عبث کا دعویٰ ہے، یہ فضول دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں سے بیان کریں. گویا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم رسولوں کے دامن کو تھامیں، اور اب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامیں. اس سے پہلے ہر امت پر اپنے رسول کا دامن تھامنا جس طرح واجب تھا، اسی طرح سے ہم پر واجب ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان مبارکہ کو جو ہے مضبوطی سے تھامیں، اور ہم قرآن کو جاننے کی کوشش کریں. آئینہ رسالت میں ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، دین کو ہم رسالت کے آئینے میں جاننے کی کوشش کریں، رسالت اور نبوت کو ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے صحابہ نے رسالت کو جانا، جیسے صحابہ نے نبوت کو سمجھا، اسی طرح سے ہم اسلام کو سمجھیں. اس میں ہمیں جو ہے چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم اس میں جو ہے پہلو تہی نہ برتیں، ہم اس میں جو ہے کیا ہے کوتاہی نہ کریں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک.